بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام کرن حیدر ہے اور میں مدرسہ تعلیم القرآن کی طالب علم ہوں۔ میرا آج کا ٹاپک ماد ہے۔ ماد پہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ جن کی ویڈیوز ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 104 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کما بدأنا اول خلق نعید۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح ہم نے پہلے خلق کیا اسی طرح ہم دوبارہ بھی خلق کر سکتے ہیں۔ اس آیت سے جو ہمیں بات واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ خدا کہ جب انسان مر جائے گا، جب انسان قبروں میں دفن ہو جائے گا، جب انسان مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے گا، تو وہ خدا تب بھی انسان کو ایک نئے سرے سے دوبارہ خلق کر سکتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان قبروں میں جائے گا، قبروں سے جب دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا، تو کیا اس کی مثال دنیا میں کہیں ملتی ہے؟ کیا ماد کی مثال اس دنیا میں کہیں ملتی ہے؟ کیا قیامت کی مثال اس دنیا میں کہیں ملتی ہے؟ تو جی بالکل، دنیا میں ماد کی مثال ملتی ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، اگر ہم تھوڑی سی توجہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زمین جو زرخیز ہوتی ہے، وہ زمین، وہ باغ جو سرسبز و شاداب ہوتا ہے، جب موسم خزاں آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ یہی زرخیز زمین بنجر ہو جاتی ہے، درختوں کے پتے سوکھ جاتے ہیں، درختوں کے پتے گر جاتے ہیں اور درخت پھل پھول دینا بند ہو جاتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی موسم بہار آتا ہے اس وقت یہ بنجر زمین زرخیز ہو جاتی ہے، اس وقت درختوں کے نئے پتے آتے ہیں، اس وقت باغ میں ہر طرف سرسبز و شادابی ہوتی ہے، ہر طرف سرسبز و شاداب ہوتا ہے، درختوں کے نئے پتے آ جاتے ہیں، اس وقت ہر طرف بہار ہی بہار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ فاتر کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے، وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے، واللہ الذی ارسل الرِّيَاحَ، اللہ وہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، فَتُثِيرُ سَحَابًا، وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں، فَسُقْنَاهُ، اللہ فرماتا ہے پھر ہم ان کو لے جاتے ہیں، إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتٍ، مردہ شہروں کی طرف، فَأَحْيَيْنَا، پھر ہم اس کو زندہ کرتے ہیں، ان مردہ شہروں کو دوبارہ سے زندہ کرتے ہیں، بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اس کے ذریعے سے، ان بادلوں کے ذریعے سے اس زمین کو کہ جو پہلے مردہ ہو چکی ہوئی ہے، كَذَلِكَ النُّشُورُ، بس اسی طرح ہم انسان کو بھی دوبارہ خلق کر سکتے ہیں، بس اسی طرح ہم مردہ انسان کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ ایک بنجر زمین کو، ایک مردہ زمین کو دوبارہ سے ایک نئی زندگی دے سکتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ جب انسان مر جائے گا، جب انسان قبروں میں چلا جائے گا، اس وقت بھی یہ خدا، یہ قادر مطلق انسان کو دوبارہ سے نئی زندگی دے سکتا ہے۔ مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، یہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں۔ اس کی مزید وضاحت کے لیے میں آپ کے سامنے ایک اور مثال واضح بیان کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے ایک سورج ہے، سورج ہم دیکھتے ہیں کہ سورج ہر روز نکلتا ہے اور سورج سے حرارت نکلتی ہے، سورج سے انرجی نکلتی ہے، سورج سے شعاعیں نکلتی ہیں، سورج سے ہیٹ نکلتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ انرجی، کچھ ہیٹ، کچھ حرارت ہمیں فائدہ دیتی ہے، لیکن بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو باقی انرجی ہے، جو باقی حرارت ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے، باقی انرجی ویسٹ ہو جاتی ہے۔ دراصل میں وہ عظیم پروردگار اس حرارت کو جو سورج سے نکلتی ہے، ان شعاؤں کو ایک لکڑی میں جذب کر دیتا ہے، ایک لکڑی میں سیو کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم ضائع ہو جاتے ہیں، مرنے کے بعد ہم ویسٹ ہو جاتے ہیں۔ دراصل میں وہ عظیم پروردگار، وہ قادر مطلق انسان کو قبروں میں محفوظ کر لیتا ہے، انسان کو قبروں میں سیو کر لیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کی آیت نمبر 80 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سرسبز و درخت کو ہم نے پیدا کیا ہے اور پھر تم اس سے آگ کو جلاتے ہو، اس لکڑی سے تم آگ جلاتے ہو، یعنی جو حرارت سورج سے نکلتی ہے، جو انرجی سورج سے نکلتی ہے، جو شعاعیں سورج سے نکلتی ہیں، وہ ضائع نہیں ہوتی بلکہ وہ لکڑی میں سیو ہو جاتی ہیں، وہ لکڑی میں جذب ہو جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم ویسٹ ہو جاتے ہیں۔ نہ عزیزان، ہم ویسٹ نہیں ہوتے بلکہ وہ عظیم پروردگار ہمیں قبروں میں سیو کر لیتا ہے، وہ پروردگار ہمیں قبروں میں محفوظ کر لیتا ہے، اور جب وہ پروردگار چاہے تو انسان کو ان قبروں سے دوبارہ زندہ اٹھا سکتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان قبروں میں چلا جاتا ہے، مرنے کے بعد انسان منومن مٹی میں دفن ہو جاتا ہے، جب انسان مٹی کی نچلی سطح میں دفن ہو جاتا ہے، تو یہاں پہ ایک سوال ہے کہ روز قیامت انسان زمین سے کیسے زندہ اٹھے گا؟ اس دن انسان اس زمین سے کیسے زندہ اٹھایا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ سورہ زلزال میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ میں ارشاد فرماتا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ اس دن زمین میں جب زلزلہ آئے گا، واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنا سارا بوجھ نکال دے گی، زمین اپنے سارے خزانے نکال دے گی، وقال الانسان ما لها، اس دن انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، زمین اپنی حالت بیان کرے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ اسے عظیم پروردگار نے حکم دیا ہے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن ہر انسان زمین سے الگ الگ ہو کر اٹھایا جائے گا اور اسے اس کے اعمال کی خبر دی جائے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اس دن انسان نے ذرا برابر بھی اچھے اعمال کیے ہوں گے تو اسے اس کی جزا ملے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر کسی نے ذرا برابر بھی برا کام کیا ہوگا اسے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ اب اس سورہ کو واضح کرنے کے لیے میں ایک مثال عرض کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے ایک دہی ہے، ہم دہی کو مکس کرتے ہیں، ہم دہی کو ہلاتے ہیں، دہی میں زلزلہ لاتے ہیں تو اس دہی میں جو چھپا ہوا مکھن ہے وہ باہر آ جاتا ہے۔ اسی طرح روز قیامت زمین میں جب زلزلہ آئے گا اس وقت زمین تمام مردوں کو باہر نکال دے گی، اس وقت زمین میں جتنے بھی انسان ہوں گے سب دوبارہ سے زندہ ہو جائیں گے، سب زمین سے نکل آئیں گے، سب زمین سے باہر آ جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور مثال بتاتی چلوں کہ جیسے ایک بیج ہے، ہم اسے جب زمین میں ڈالتے ہیں، زمین کے اندر دفن کر دیتے ہیں تو کچھ دنوں بعد، کچھ دیر بعد، کچھ عرصے بعد وہ بیج ایک بڑا اور مضبوط درخت بن کر، ایک پھلدار درخت بن کر باہر آتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہم مر جاتے ہیں، ہم قبر میں دفن ہو جاتے ہیں، اسی طرح روز قیامت ہم ان قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اسی طرح ہم روز قیامت اس مٹی سے اٹھائے جائیں گے۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتی ہوں کہ ایک مشرک تھا جو ایک دفعہ قبرستان سے گزرا، اس نے ایک بوسیدہ ہڈی کو دیکھا، بوسیدہ ہڈی کو اپنے ہاتھ میں رکھا اور مسل دیا اور ہوا میں اڑا کر کہا، سوال کیا، کون ہے جو اس بوسیدہ ہڈی کو دوبارہ سے خلق کرے گا؟ اس کے بارے میں اس کے سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ یاسین کی آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْیِی الْعِظَامَ وَهِیَ رَمِیمٌ قُلْ یُحْیِیہَا الَّذِی أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِکُلِّ خَلْقٍ عَلِیمٌ۔
اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ یہ ہمارے سامنے مثالوں کو بھانتے ہیں، ہم سے سوال کرتا ہے کہ کون ہے جو اس بسیدہ ہڈی کو دوبارہ سے خلق کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہہ دو وہی اسے دوبارہ خلق کرے گا جس نے اسے پہلے خلق کیا، اور وہ خدا عظیم خلقت کرنا جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ جس خدا نے، جس قادر مطلق نے انسان کو پہلے خلق کر دیا، اس کے لیے مشکل بات نہیں ہے کہ وہ انسان کو دوبارہ خلق کرے۔ اس گفتگو سے جو ہمیں بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ خدا جس نے انسان کو پہلے خلق کیا، اگر انسان اگرچہ قبروں میں دفن ہو جائے، اگرچہ انسان مٹی میں مٹی ہو جائے، وہ خدا تب بھی انسان کو دوبارہ سے ایک نئے سرے سے خلق کر سکتا ہے۔ یہ کام خدا کے لیے مشکل نہیں ہے۔ جس خدا نے انسان کو پہلے خلق کیا، وہ انسان کو دوبارہ بھی خلق کر سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہماری گفتگو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر خدا نے ہمیں توفیق دی، کیونکہ پہلے بتایا گیا کہ مات کا ٹاپک بہت زیادہ وسیع ہے، اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم دوبارہ مات کے ٹاپک پہ بحث کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔